اور فرمایا ہے کہ تمہارے بارے میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور میں غریب ہوں، پریشان ہوں۔ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو؟ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا ہوں، میرے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بارے میں کیسے ایسے سلام آ سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہی دیکھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں ہی فرمایا۔ اچھا؟ وہ مجوسی کہتا ہے پھر چلو میرے ساتھ، ہاتھ پکڑا، اندر کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو بلایا، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بلایا، کہتا ہے دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں بابا جان آپ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ کے بچے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ نیچے اترا، کاروباری لوگ بیٹھے تھے، سب کو کہتا ہے سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوتا ہے اس کا میرا جو بھی لین دین ہے میری طرف سے معاف۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو، اسلام نہیں لاتے، تو جو میرے پیسے دینے دے دو، لینے لے لو، آج سے تمہارا میرا کاروبار ختم۔ اچھا وہ جو بندہ پیغام لایا وہ حیران پریشان، کہتے ہیں مجھے تو بتائیں معاملہ کیا ہے، میں تو صرف سلام پہنچایا، آپ بھی مسلمان، بچے بھی ہو گئے، آپ کے دوست بھی مسلمان۔ اچھا اس وقت اس بڑے مجمع میں بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جو تاجران تھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ماجرا سناتا ہوں، بات کیا ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ جو میرے بیٹا اور بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی نا، جو بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم مجوسی تھے اور مجوسیوں کے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کی شادی یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے کھانے پکائے۔ جب شادی سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی کہ امی ہم آل رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پورے شہر کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، ہم آج بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے، اس کے کھانے کی خوشبو ہمیں تنگ کرتی رہی مگر اس نے ہمیں کھانا نہیں بھیجایا، ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا کہ میرے پڑوس میں بچیاں بھوکی ہیں اور میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں مگر یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہے۔ اس نے طرح طرح کے کھانے پیک کروائے، کچھ تحفے اور لیے اور ان کے گھر پر پہنچا دیے، پھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور اب کان لگایا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو والدہ کہتی دیکھو پڑوسی نے کھانا بھی بھیجا دیا ہے، تحفے بھی بھجوائے ہیں، اب چلو کھانا کھا لو۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھانا کھا لیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے گھر سے کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ایک بہن کہتی ہے باجی کیوں نہ ہم اس پڑوسی کو اچھی اچھی دعائیں دیں۔ اب ان سب بچیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ اگر یہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن ہمارے نانا جان کی سے شفاعت بھی نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہی اور میں سنتا رہا۔ مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے نبی نے مجھے سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ دعا قبول ہو گئی، تو میں سمجھ گیا ان بچیوں کی دعا لگ گئی ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ سنو ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ اس نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ میں نے 50% اپنی جو وہ تھی جائیداد تھی اپنے بچوں کے نام پہ کی تھی، 50% میرے پاس باقی ہے، اب یہ 50% جائیداد میں تمہارے نام کا